بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم أو كصيب یا ان کی مثال ایک بارش کی طرح ہے من السماء آسمان کی طرف سے فی ظلمات جس میں کچھ اندھیرے ہیں ورعد اور گرج ہے وبرق اور بجلی کی چمک ہے یجعلون کرتے ہیں ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے بجلی کڑکتی ہے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں حذر الموت موت کے ڈر سے موت سے بچنے کے لیے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ پاک گھیرے میں لیے ہوئے ہیں تمام کافروں کو یکاد البرق قریب ہے یکاد کا معنی قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے جائے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما اضاء لہم جب بھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے بجلی روشنی کر دیتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ تو چل پڑتے ہیں اس کے اندر روشنی کے اندر کچھ نہ کچھ چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر یعنی بجلی نہ چمک کر ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو قوم ہو تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتے لَذَهَبَ تو البتہ لے جاتے یا چھین لیتے بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اس رکوع کی ان آخری دو آیتوں کا یہ سادہ سا ترجمہ ہے اس سے پہلے ایک مثال بیان ہوئی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی شمع روشن کی بہت مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مثال پکے کافروں کی ہے جو کھلم کھلا کافر تھے ان کی وضاحت کے لیے اللہ نے وہ مثال بیان فرمائی اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بھی منافقوں کی ہی ہے
لیکن منافقوں میں سے جو پکے تھے، کٹر تھے، ان کی وہ مثال ہے۔ اب اس حصے میں ان آخری 2 آیتوں میں جو مثال آ رہی ہے، جو بیان ہو رہی ہے، یہ ان منافقوں کی ہے جو بہت کٹر نہیں تھے، تذبذب میں مبتلا تھے، ادھر بھی آتے جاتے تھے، کبھی ادھر مائل ہوتے تھے اور کبھی دوسری طرف پھر جاتے تھے۔ اس میں ان کمزور اور کچے منافقوں کی مثال دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں او کصیب، یا ان کی مثال ایک بارش کی طرح۔ صیب کا معنی تیز بارش۔ بارش جب برستی ہے تو عموماً اس میں 3 حالتیں ہوتی ہیں، کبھی گرج ہوتی ہے اور کبھی بجلی چمکتی ہے اور کبھی یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے۔ تو گرج یہ حالت جنگ کو کہا گیا ہے، جب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے اور حق اور باطل میں معرکہ ہوتا ہے تو منافق بھاگتا ہے اور وہ گھبراتا ہے کہ میں بھی چونکہ نام کا دکھاوے کا مسلمان ہوں تو مجھے بھی نام لکھوانا پڑے گا، مجھے بھی شرکت کرنی پڑے گی۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا، جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ پھر گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو جہاد کی دعوت دی تو جو کچے لوگ تھے وہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اپنے رب کو لے کر جا کر جنگ لڑ لو، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو منافق تھے، جب جہاد کا وقت ہوتا تھا تو ان کی جان نکلتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب انہیں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اجی ہمیں تو جہاد آتا نہیں، ہمیں تو لڑنا آتا نہیں، اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ایمان والے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت آئے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ، تو منافقوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ان کو جہاد کے وقت میں جنگ میں جان جاتی نظر آتی ہے۔ تو جب جہاد کا وقت ہوتا تھا تو گویا بادل گرج رہے ہیں اور وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے کہ بھی ہائے یہ بات نہ سننی پڑے اور اس میں شرکت نہ کرنی پڑے ورنہ موت کا خطرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، زندگی بھی وہی دیتے ہیں، موت بھی وہی دیتے ہیں۔ تو جب سارے اللہ کے گھیرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں
کو گھیر رکھا ہے تو پھر موت سے کیسے بچیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہو گے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا ہے تو وہ پھر بھی قتل ہو کر رہیں گے، موت پھر بھی ان کو آ کر رہے گی، ان کو بستروں میں ہی موت آ سکتی ہے۔ یکاد البرق، یہ تو تھی گرج کی بات، اب آ رہی ہے بجلی کی چمک کی بات۔ فرماتے ہیں یکاد البرق، لگتا ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، یہ بجلی کی چمک یہ فتح کا وقت ہوتا ہے۔ مال غنیمت جب ہاتھ آتا ہے تو یہ ایک چمک ہوتی ہے، یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے تو منافق کو یہ چیز ناگوار ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تم کو جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، لیکن جب فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے اور جب روشنی ہوتی ہے تو ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں۔ بری بھی لگتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ برکت کیوں ملی، لیکن ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ چلیں اور ہمیں بھی فائدہ ملے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، مسلمانوں کو جب بھی کبھی مدد اللہ کی پہنچتی ہے تو منافق کہتے ہیں جی ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہمارا بھی خیال کرو اور ہمیں بھی حصہ دو۔ تو یہ بجلی کی چمک یہ فتح کا وقت ہوتا ہے اور مال غنیمت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو یہ برداشت بھی نہیں کر پاتے، لیکن اس میں سے حصہ بھی چاہتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب کبھی بجلی نہیں چمکتی، اندھیرا کر دیتی ہے تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی پھر ساتھ چلنے کا نہ کوئی جوش ہے، نہ چاہت ہے، نہ شوق ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں سے اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہے کہ تمہاری بے ادبیوں کی وجہ سے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے، طاقتوں سے محروم کر دیتا اور تم سے یہ چیزیں چھین لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہیں یہ چیزیں دے رکھی ہیں اور تم آ جا رہے ہو، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو اور ہدایت پا جاؤ، فائدہ اٹھا لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو البتہ چھین لیتے ان کی سننے کی طاقت کو، دیکھنے کی طاقت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت، بصیرت اور نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔